اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ موسم تبدیل ویسے پورے ملک میں ہو چکا ہے، لیکن کراچی میں بھی تھوڑا سا سرد ہواؤں کا راج اور تھوڑا سا خنکی ہمیں مائنس میں چلا گیا ہے نا کوئٹہ. شکر ہے میں کراچی کا نہیں کہا آپ نے. کوئٹہ مائنس میں چلا گیا ہے. تو اس کے اثرات آ رہے ہیں. اس کے اثرات یہاں آتے ہیں. So this is the reason I mentioned کوئٹہ. I know کہ کراچی مائنس میں نہیں جاتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تو یہ جی موسم کا حال ہے. کراچی میں مائنس میں ایک آدھ دفعہ تو جائے نا صدر. وہ پھر تاریخی دن ہوگا اور پھر وہ کراچی کی تاریخ میں جی کہا جائے گا پہلی سردی ایسی آئی. آپ تو ایک کے اوپر ایک کوٹ پہن کے پھر آئیں گے، آپ کی عیدیں ہو جائیں گی. ہاں آج دیکھ لیں مجھے کتنی سردی لگ رہی ہے. لیکن اب ٹھنڈے ٹھار موسم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو موسم سرما کا جنہیں انتظار تھا اب ان کی موجیں ہیں، اور سرد موسم میں سیاحتی مقامات پر جانے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. اب تو تھوڑے دن بعد بچوں کے اسکول کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی تو سوچے کیا کیا پلان نہیں تیار کیے گئے ہوں گے. تو آبادی ہے نیلم، کاغان، سوات، مری، مالم جبہ، کالام، یہ وہ خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر لوگ جانا بھی پسند کرتے ہیں. اور یہاں پر جی جا کر جو سیاح ہیں وہ کافی انجوائے بھی کرتے ہیں ویدر کو. لیکن سب سے کم درجہ حرارت جی بتایا جا رہا ہے اسکردو میں -7، گلگت کالام -5، کلات سطور میں -3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ. اور ایک چیز اس کے اندر کرنی ہے بھائی کہ آپ لوگوں نے جو بھی سیاحت کی غرض سے جا رہے ہوں تو ایسے میں بڑا احتیاط کے ساتھ آپ نے جانا ہے، کیونکہ روڈ سلپری ہو جاتی ہیں، رستے میں جو ہے وہ کہیں پر آپ پھنس بھی سکتے ہیں. تو ایسے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایسی خشک آئٹمز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کا گزر بسر کر سکیں. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا وہ مری والا اندورناک واقعہ جس کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے سیاح جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار کے تھے بیکاز دے ور اسٹک. تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے جی، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ایگزاسٹ سسٹم ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. شیشے تھوڑے سے اگر ایسا کوئی موقع ہے تو کھلے رکھنے ہیں، تھوڑے سے زیادہ نہیں، تاکہ فریش ایئر بھی آتی رہے. تو بہت سی احتیاطیں. اور گاڑی کی مینٹیننس اگر جو لے کے جا رہے ہیں اس وقت تو مجھے اپنی مینٹیننس کی ضرورت ہے. ایون جو گھروں میں گاڑی کی مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہیٹر یوز کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے بہت احتیاط رکھیں. وینٹیلیٹر جو ہے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا کھلا رکھا ہے. وینٹیلیشن اچھا جی وینٹیلیٹر کہہ دی کریکٹ آپ نے کر دیا. وینٹیلیشن کے لیے آپ تھوڑی سی جگہ جی اسپیس دیا کریں. تھینک یو فار کریکٹنگ می. اچھا جی مانسیرا کی بات کرتے ہیں تو سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا وہاں پر سامنا ہے. اور جو ظاہر جب ہم کہتے ہیں جو اپر یعنی بالائی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر برف باری سے نقطہ انجماد جی اس سے نیچے گر گیا درجہ حرارت. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے طاہر شہزاد سے. طاہر بتائیں کیسا موسم ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت سردی ہے، بتائیں ذرا. زارا ڈویژن کے جو اضلاع ہیں مانسیرا، ایبٹ آباد، بڈگرام اور کوہستان جو ہیں وہ اس وقت سردی کی لپیٹ میں ہیں. چونکہ ماہ دسمبر جو ہے وہ یہاں پہ سردی پیک بھی ہوتی ہے، اور جبکہ بالائی علاقوں میں ماہ نومبر میں برف باری کا آغاز ہو چکا تھا. وہ برف باری اب بھی پہاڑوں پہ قائم ہے، جس کی وجہ سے جو سردی کی شدید لہر جو ہے وہ میدانی علاقوں میں بھی پڑی ہوئی ہے. مانسیرا کی ویلیز ہیں، کاغان ویلی، سرن ویلی اور کونش ویلی کے جو پہاڑوں پہ برف باری ہوئی اس کی وجہ سے کاغان ویلی کا جو سیاحتی سیزن ہے وہ بھی مکمل طور جو ہے بند ہو چکا ہے. اب جو گلگت بلتستان جانے والے اور شمالی علاقہ جات جانے والے جو مسافر ہیں وہ شہرۂ کاغان کی بجائے شہرۂ قراقرم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کسی کی شدید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. توقع کی جا رہی ہے کہ برف باری جو بالائی علاقوں میں ہوگی اس کی وجہ سے جو میدانی علاقوں میں نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا بلکہ میدانی علاقوں میں برف باری کے بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی تو یعنی اگر جتنی ان علاقوں میں جو سردی پڑتی ہے بہتر ہے کہ سردیوں میں آپ یہاں کا رخ نہ کریں. جب موسم قدرے بہتر ہو تب آپ یہاں پر جائیں، کیونکہ یہاں پر جا کر ابھی برف باری شروع ہوئی ہے، نہ جانے کب تک سلسلہ جاری رہے گا، کیسا موسم ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کہیں پہ آپ پھنس جائیں گے. تو ان حالات سے بچنے کے لیے جی پلاننگ اچھی کریں. ایک چیز اور بھی ہے کہ سوات کا بھی ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. یہاں سے نکل کے مانسیرا سے سوات کا رخ کرتے ہیں. اور ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جی اب اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کی سڑکیں کیسی ہیں، کہاں پر گڑھا ہے، کیسے ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، یہاں کا اسٹائل کیا ہے، بائکس ہر طرف سے آ سکتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری آف دیم. اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں، یہ جو بالائی علاقے ہیں، یہاں پر جب آپ کا ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کس طرح موڑ کاٹنا ہے، کون سے گیئر میں کاٹنا ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اس سے ہٹ کے اگر سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اگر روڈ پھسل رہی ہے تو کیا احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں، کون سے گیئر میں گاڑی یہ آپ کو نہیں پتا. تو آپ وہاں پر جو مقامی افراد ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کی مدد آپ لازمی طور پر لیں، کیونکہ بھائی وہاں اندھے موڑ ہوتے ہیں اور ایسی روڈز جن کے آپ واقف نہیں ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، ہائی وے ہوتے ہیں اور سلپری روڈز کی انہوں نے ذکر کیا وہ ہوتا ہے. اس میں آپ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ نے یہاں کی سڑکوں پہ ڈرائیونگ کی ہوئی ہوگی اپنے علاقوں کی، تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. تو کون ہے جی سوات سے؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہزاد عالم صاحب. تو ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بتائیے گا جی شہزاد صاحب کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
جی بالکل، منگورہ شہر سمیت بالائی علاقوں میں آج ایک بار پھر بادل چھائے ہوئے اور سردی کی شدت بدستور برقرار ہے. جو بالائی علاقے کالام، ملم جبہ، مدین اور دیگر بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی اور بادل چھانے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح بالائی سوات پہنچ گئے اور وہ برف باری کا انتظار کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق منگورہ شہر سمیت ضلع بھر میں سردی کی شدت بدستور برقرار رہے گی، جبکہ جو بالائی علاقے وہاں پر رات کے وقت درجہ حرارت -7 تک گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں یا جو سیاح ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں بتاتا چلوں کہ سوات اور جو بالائی علاقے جو نوائی اضلاع شنگلہ، بنیر، باجوڑ اور چترال میں دسمبر کے مہینے سے شروع ہونے والی برف باری کا یہ سلسلہ مارچ تک ہی سلسلہ جاری رہتا ہے. اور حالیہ سردی کی شدت برقرار رہنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے کالام، بحرین، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. جی شہزاد عالم کی جو شال ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے سردی کی شدت ہے، یقیناً شال جو ہے وہ بڑا آپ کو گرم رکھتی ہے. تو یہ جی اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے برف باری ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ویدر ہمیں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہاں جی، کیونکہ اس قدر سردی ایکلیمیٹائز ہونے میں ویسے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ بڑا ٹائم لگتا ہے. تو کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں جی. کوئٹہ آپ دیکھیں کراچی میں سردی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئٹہ میں کیا حال ہوگا. اتنی کہاں سردی ہے خود پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں. خود یہ کوٹ پھر اور جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے تک کا وہ کیا کہتے ہیں ٹرینچ کوٹ، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے کوٹ پہن کے یہاں پر آ جاتی ہیں صبح صبح. سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں بچپن سے، اماں نے آپ کو ایسے ٹرین کر دیا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنا ہے تو بھائی احتیاطاً کچھ ایسا لے کے گرم نکلو کہ اگر ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع. اب میں دیکھ رہی تھی لوگ کہتے ہیں ہم دن میں اس لیے بھی گرم کپڑے لے کے نکلتے ہیں کیونکہ شام میں کراچی میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. بھائی میری بات سنیں، اگر سوچیں اگر آپ بائک چلانے والی ہوتی ہیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تو کوئی بلٹ پروف قسم میں اسکوٹی لینے کا ویسے سوچ رہی ہوں. کیا آپ نے آئیڈیا اچھا مجھے ویسے؟ ہاں الیکٹرک والی بڑی فٹ ہوگی، پیٹرول بھی بچے گا. یہاں سے اسلام آباد لے کے پھر چلائیے گا. چلیں جی اسکردو کا رخ کر لیتے ہیں جی کہ وہاں پر صادق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی موسم یہ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ کیسا ہے وہاں پر اور کیا پہنچ رہے ہیں کچھ سیاح وغیرہ. جی بالکل، اسکردو سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقے ان دنوں شدید سردی کے لپیٹ میں ہیں. میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تاحال برف باری نہیں ہوئی ہے، تاہم سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. بالائی علاقوں خصوصاً جو دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقام ہے دیوسائی اور دیگر جو بلتستان کے اضلاع ہے شگر، کھرمنگ اور خپلو کے بالائی علاقوں میں برف باری کی اطلاعات ہیں، جس کے باعث ان علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی ہے. میدانی علاقوں میں تاحال برف باری نہیں ہوئی ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسکردو شہر میں کم سے کم درجہ حرارت آج -8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں -15 تک جو ہے درجہ حرارت گر چکا ہے. ابھی تک برف باری نہیں ہوئی ہے. توقع کی جا رہی ہے برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سیاحوں کی تعداد ان علاقوں کا بہت بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کریں گے. ان دنوں جو ہے اس وقت تو جو اسکردو سمیت میدانی علاقے ہیں گلگت بلتستان کے، یہاں شدید سردی کی لہر جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. میدانی علاقوں میں برف باری نہیں ہوئی ہے، تاہم بالائی علاقوں میں کچھ مقامات پر برف باری ہوئی ہے. امیجن کریں لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے. اب ہم جی جلدی سے کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ کل تو وہاں پہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور آج موسم کیسا ہے. عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ، میں دیکھ رہی ہوں بڑے مزے کی کڑاکے دار دھوپ ہے اور مائنس میں ٹیمپریچر ہے، تو کیا آج کا کیا درجہ حرارت ہے اور کتنی سردی ہے؟ مطلب دھوپ ٹھیک ٹھاک سیک رہے ہیں آپ ویسے؟ بالکل جی، گزشتہ 2-3 روز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو شمالی اور مغربی علاقے ہیں وہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ جو سردی ہے وہ کلات میں ہے، -5 ہے. اس کے بعد زیارت ہے -4 سینٹی گریڈ ہے. اور کوئٹہ میں اس ٹائم سیم جو درجہ حرارت ہے جو گزشتہ روز تھا 2 سینٹی گریڈ -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے درجہ حرارت. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقوں میں جو موسم ہے وہ ابرآلود ہے اور بعض علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آسمان ہے وہ کلیئر ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کی شدت میں محکمہ موسمیات کے مطابق مزید اضافہ ہوگا اور جمعے کے روز کہا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات
موسمیات کی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، متوقع ہے بارشیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو سردی ہے وہ کافی زیادہ ہے کوئٹہ میں، اور ساتھ میں سردی میں ایک مشکل جو شہریوں کو کوئٹہ کے ہمیشہ درپیش رہتی ہے وہ ہے گیس پریشر میں کمی. گیس پریشر میں کمی کے باعث جو شہری ہیں وہ کافی سراپا احتجاج ہے. ان کے مطابق گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شدید سردی میں ان کا گزارا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور حکومت وقت سے اور گیس کا سوئی صدرن گیس کمپنی سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کی فراہمی یقینی بنائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم سردی کافی ہے، اور سردی کی شدت میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. جی تھینک یو سو مچ عبداللہ مکسی، ہمیں کوئٹہ سے صورتحال بتا رہے تھے. اور جی بلوچستان میں مزید ٹھنڈ بڑھے گی تو یہاں پر بھی سردی آ جائے گی.